إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام اکابر علماء کرام، مشائخ عظام اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، علی ساتھیوں، آپ کی علاقے کی جانے پہچانی شخصیت برادر مکرم حافظ محمد اجمل خان صاحب کے ساتھ کافی پرانا خالصتاً دینی تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے وقتاً فوقتاً آنا جانا رہتا ہے. آج کی ختم بخاری شریف کی تکمیل کی تقریب سعید میں فاضل جلیل برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم سے حاضری ہے. دعا فرمائے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو فضل و کرم کے ساتھ قبول و منظور فرمائے. ہماری اس محفل کو عقائد، ایمان، اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ختم بخاری شریف کی تقریب سعید ہے. یہ وہ بخاری شریف ہے جس کے متعلق اکثر جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بعد اگر روئے زمین پہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اگرچہ کچھ علماء نے اختلاف بھی لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب طحاوی شریف ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہمیشہ راجح ہوتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد اگر سب سے زیادہ اس روئے زمین پہ صحیح اور پڑھی پڑھائی جانے والی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اس لیے میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے یا قرآن پاک کی دولت حاصل کی ہے، وہ بھی اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے کلام کی دولت کی عطا فرمائی، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مقدس کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری آواز تو سنتی ہے لیکن یہ نظر نہیں آتی. آواز ہواؤں میں فضاؤں میں بکھر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کلام فرماتے تھے تو وہی اللہ کا کلام کیا ہوا وہ قرآن پاک بن جاتا تھا. لوح محفوظ میں اللہ نے جمع کر دیا. جب اللہ کے آخری پیغمبر
پہ اتارتے ہو تو جو اللہ نے کلام کیا وہ قرآن پاک بن گیا، اور جو اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا وہ حدیث رسول بن گئی۔ کل قرآن پاک بھی سمجھو اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث پاک کے الفاظ آمنہ کے لال کے ہیں اور معنی رب ذوالجلال کے ہیں۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث رسول بھی وحی ہے۔ قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیب ہیں وہ بچیاں جنہوں نے اللہ کے قرآن کی دولت بھی حاصل کی۔ جب انسان قرآن